بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ایک دفعہ پھر آپ کا بھائی کچھ آپ سے سوال لے کے آیا ہے، تو یہ میرے سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹس میں مجھے دینے اور اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک گاؤں سے میرا بھی واسطہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر مشائخ عظام آتے ہیں اور ہم ان کے لیے ایک اچھی سیج بچھاتے ہیں کہ سید آل رسول ہے یا دیگر کسی بھی سلسلے سے ہے، اچھا بہترین کھانا، اچھے برتن، اچھا لباس، ہر چیز اچھی لگاتے ہیں۔ تو کیا ذہن ہوتا ہے؟ اللہ کا خاص قرب والا بندہ ہے اور وہ خود بے نمازی ہوتا ہے، 100 میں سے کوئی چند ہوں جو نماز تہجد کے پابند ہوں گے، ورنہ پیر عظام مشائخ عظام سے میرا کافی واسطہ ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ نماز تو وہ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں پڑھی نماز، نذرانے اپنے مرید کے گھر سے لینے، مرغا اپنے مرید کے گھر سے کھانا ہے، اور باقی ساری نماز کو شریعت مطالعہ کی بات آئی ہے تو کہیں گے ہم نے مدینہ پاک سے لینی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ایک اچھی سیج بچھاتے ہیں، اچھا سٹیج لگاتے ہیں، اچھا ان کے لیے دیسی مرغ کا جو نا اہتمام کرتے ہیں۔ میرا آپ سے ناظرین سوال ہے، اور میرے یہ سوال کا آپ نے جواب ضرور دینا ہے، کیا زندگی میں آپ نے اپنے والد اپنی والدہ کے لیے بھی یہ اتنی سیج سجائی ہے؟ کیا اپنے والد اور والدہ کے لیے بھی یہ دیسی مرغ ایسا پکایا ہے اور ان کا بھی اتنا تقدس کیا ہے جتنا یہ مشائخ عظام کا کر رہے ہیں؟ خدا را اپنے آپ کے اوپر رحم کریں اور اپنا پیسہ برباد مت کریں ان لوگوں کے اوپر۔ جتنا آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے آپ کو نفع نہیں پہنچ سکتا، کوئی ایسا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا، کوئی بھی ایسا مشائخ، کوئی ایسا عالم دین، کوئی ایسی بات اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ ان کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، علماء کرام اور جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے۔ لیکن یہ مشائخ لٹیرے اور یہ ایسے چور ٹھگ جو پیر ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے سے کبھی اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی، ناراضگی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک زانی، شرابی اور ایسے بدماش پیر کو آپ نے اپنے گھر کے اندر داخل کیا ہے جو بے نمازی ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے اور حضور کے دین کے نام کے اوپر چل کے وہ ساری چیزیں اور اپنی کمائیاں اور اپنی گودڑیاں بھر رہا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ اسی سلسلے کے اندر رہیں، آپ کو ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔